نظام کس کا ہونا چاہیے، حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ دونوں کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج بھی دنیا میں فرعون ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو دونوں کی دعوتوں میں بھی 180 ڈگری کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ آج کا فرعون کون ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج کا موسیٰ کون ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا موسیٰ ہر وہ شخص ہے جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہے، اور آج کا فرعون ہر وہ شخص ہے جو قرآن و سنت کے خلاف لے کے جا رہا ہے، اور طاقت اس کے پاس فرعون جیسی ہے۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ طاغوتی طاقتیں وہ کس کو سب سے زیادہ فوکس کر رہی ہیں۔ مجھے یہاں بتایا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں اور میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں۔ کوئی لاجک کی بات ہے؟ پڑھائی کے لیے یعنی ایک جگہ بنائی، ایسی کسی ہسپتال میں کوئی میوزیکل شو کروایا جائے، کسی ہاسپٹل میں آپ کوئی میوزیکل پروگرام کروائیں۔ جو ہاسپٹل بنا تھا، جس کو چندہ دیا گیا تھا میڈیکل سائنس پڑھانے کے لیے، فزکس کیمسٹری پڑھانے کے لیے، اور اس میں میوزیکل شو ہو رہے ہوں، تو یہ کوئی لاجک اور عقل کی بات ہوگی؟ اس کا مطلب ہے بھائی، اگر کسی ہاسپٹل میں بھی میوزیکل پروگرام ہونا شروع ہو جائے تو یہ آپ باطل کی محنت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں کہاں آ کے آپ پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت طاغوتی طاقتیں جن دو برائیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کر رہی ہیں، وہ دو برائیاں، نمبر 1 بے حیائی اور نمبر 2 معاشی نظام۔ وہ کہتے ہیں معاشی نظام اسلامی نہیں ہونا چاہیے، سود پر مبنی نظام ہونا چاہیے، تاکہ سارا پیسہ چند سرمایہ داروں کی جیب میں جائے، اور پیسوں کی تقسیم جب دولت سود کی بیس پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہ یہ منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی دولت کی۔ اس لیے یہودی نے پوری دنیا میں، سب سے بڑا طاغوت تو یہودی ہے نا، سب سے بڑا طاغوت یہودی نے پوری دنیا میں سودی نظام کو متعارف کروایا، اور ہم پر پوری دنیا میں سودی نظام کو مسلط کر دیا۔ دوسری چیز جس کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، جس پہ بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ ہے بے حیائی۔ وہ ہے بے حیائی۔ کیوں پھیلائی جا رہی ہے بے حیائی؟ دیکھیں، آپ پہ نماز پر کہیں بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ امریکہ جائیں، جاپان جائیں، اب تو ایئرپورٹ پہ نمازوں کی جگہ بن گئی ہیں۔ وہ ملک جو عیاشی کے لیے مشہور ہے، جہاں بہت سے لوگ عیاشی کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایئرپورٹ پہ آپ کو مسجد کے لیے جگہ ملے گی۔ آپ کو باطل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم حج کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ باطل کو اس سے غرض نہیں ہے۔ باطل کو اس سے غرض ہے کہ اس سوسائٹی میں جو معاشی نظام ہے وہ سودی ہونا چاہیے، تاکہ سارا پیسہ سمٹ کے چند سود خوروں کے ہاتھ میں جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، طاقت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ بولو، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سوائے شوہر کے۔ شوہر ایک دنیا کی واحد مخلوق ہے جو کماتا بھی ہے، سارا پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اختیارات بالکل پاکستان والا سسٹم چل رہا ہے۔ اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ خواتین سے پیش کی معذرت، آپ کی تو میں پاور کو بتا رہا ہوں نا، پاور کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ بیگم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ بے حیائی۔ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ میں ذرا اس طرف آتا ہوں۔ دیکھو، انگریز کو، یہودی کو، باطل کو، طاغوتی طاقتوں کو اس سے کیا غرض ہے کہ ہماری لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں، ہماری سوسائٹی میں زنا پھیلے؟ اس سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی محنت بہت زیادہ ہو لیکن آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہو یا بہت کم ہو۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت بہت تھوڑی ہو لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے، آؤٹ پٹ بہت
زیادہ ہو. مثال کے طور پر ایک نٹ بولٹ کو آپ نے کھولنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے زور لگائیں اور اسکرو کو کھولنے کی کوشش کرنا شروع کریں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، لیکن وہ تھوڑا سا ہی ہلے گا، بلکہ ہو سکتا ہے بالکل بھی نہ ہلے. اور آپ پورا زور لگا کے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لیکن وہ نہیں کھلتا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پانا لے کر آئیں، وہ لیور لائیں اور اس کو ہلکا سا پش کریں، جیسے کہ صبح شام آپ نے دیکھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی طاقت استعمال ہوتی ہے اور وہ نٹ کھل جاتا ہے بہت آرام سے. ایک پتھر ہے جس کو آپ دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے پورا زور لگا دیا مگر وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. کسی عقل مند نے کہا کہ آپ ایک راڈ لے کر آئیں، پتھر کے مرکز پہ رکھیں اور اس راڈ کو ہلکا سا پش کریں. آپ کی طاقت بہت کم خرچ ہوگی لیکن وہ پتھر فوراً لڑک جائے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ مثال تو صحیح کی ہے میں نے. دیکھو جو باطل ہے نا وہ کھوپڑی بہت استعمال کرتا ہے، وہ کھوپڑی بہت استعمال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یہ مت کرو کہ نمازوں کے خلاف ان کو لے کے جاؤ، حج کے خلاف ان کو لے کے جاؤ. یہ صدیاں بیت جائیں گی لیکن اس پر ہم یہ ایسی محنت ہوگی جو اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا دو. بے حیائی پھیلانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا فیملی سسٹم، خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہوتا ہے. جب خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ جو رشتے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.